بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ پیغام ہم دے رہے ہیں شہزادہ اکبر حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شہزادے حضرت شیخ فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہم حاضر ہیں، اور ہم نے نماز عصر یہیں پڑھ لی. الگ میں جانا ہے ابھی اور کوٹا میں انشاءاللہ تعالی. لیکن جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں بہت خطرناک حالات ہو گئے ہیں. عورتیں مردیں بھری پڑی ہیں، لیکن نماز ہو رہی ہے، ابھی جماعت کھڑی ہے. ہم نے الگ پڑھ لی تھی اس لیے کہ جانا تھا ہمیں آگے، لیکن اس قدر حالات خراب ہے کہ نماز جماعت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور عورت مرد کی لائن لگی پڑی ہے. نہ مجاہدوں کو پرواہ ہے، نہ حاضری دینے والوں کو پرواہ ہے. یہ کون سا مسلک اعلیٰ حضرت ہے بھائی؟ کیا یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ بے پردہ عورتیں لڑکیاں یہاں پر خوب گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، اور نماز ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، چلا پکار چل رہا ہے استغفر اللہ ہر دن؟ اس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ایک کہلا ہے کہ اگر دیوبند والا جو صحابہ کرام کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، اگر خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے اللہ اللہ کہتے مر جائے تو جہنم میں جائے گا. یہ تعلیم دی جاتی ہے مسلک اعلیٰ میں. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر بریلی والا مطلب سنی مانے بریلی والا، اگر بریلی والا نعوذ باللہ زنا کرتے کرتے مر جائے، مطلب کسی بھی خاندان میں، حشمتی خاندان میں یا کسی کے ساتھ میں زنا کرتے کرتے مر جائے تو کہہ رہا ہے جنت میں جائے گا. استغفر اللہ. یہ تعلیمیں دی جا رہی ہیں مسلک اعلیٰ حضرت میں. اور ابھی ہم نے مفتی کوثر حسن صاحب کا انٹرویو دیکھا. پورے انٹرویو میں 25-30 بار کم بیش اعلیٰ حضرت کا نام لیا ہوا، لاسٹ میں بس اللہ رسول کا نام لیا، بالکل لاسٹ میں 55 منٹ کے انٹرویو میں آخر میں جا کے 56 منٹ میں اللہ رسول کا نام لیا ایک بار لاسٹ میں. اس سے پہلے 25-30 بار کی تعلیمات اعلیٰ حضرت، جبکہ اللہ نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم ہوں گی کہ یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت. قرآن میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تعلیم دیں گے کتاب کی اور حکمت کی. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے فرمایا، اللہ نے ساری تعلیمات نازل فرما دی. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ ملے. یہ اللہ کی تعلیم ہے. اور اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یعنی اللہ اس کے رسول نے سب کچھ بتا دیا، اہل بیت نے سب کچھ سمجھا دیا، صحابہ نے سمجھا دیا، تابعین نے اس کو پھیلا دیا، تابعین نے پھیلا دیا، اولیاء کاملین نے اس کو تبلیغ کے ذریعے پھیلا دیا. اب کون سی تعلیم ہے جو صاحب مسلک اعلیٰ حضرت میں باقی ہیں؟ اور وہ مفتی شمشاد غوثی والے کہہ رہے ہیں کہ جو مسلک اعلیٰ کو نہیں مانے گا ہم اسے مسلمان ہی نہیں مانیں گے، چاہے بغداد کا ہو یا اجمیر شریف کا ہو، یا جو ہے کہ مدنی میاں ہو یا ہاشم میاں ہو، سید ہو، یعنی استغفر اللہ سید بھی ہو تو وہ اسے مسلمان نہیں مانیں گے. یعنی ان کے ساتھ سے امام مہدی علیہ السلام پھر کیا ہوں گے؟ امام مہدی علیہ السلام تو مسلک اعلیٰ حضرت کو بالکل نہیں مانیں گے، نہ فالو کریں گے، نہ ان کے زمانے میں یہ ہوگا. تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت والے امام مہدی علیہ السلام کو کیا مانیں گے؟ ایک سوال ہوتا ہے. تو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں سربار شریف سے کہ آپ لوگ ان چکروں میں نہ پڑیں فرقے بازی کے اندر، اس لیے کہ ان لوگوں نے قوم کو اسی چکر میں ڈال کر آج یہ حالت کر دی ہے کہ SIR آ رہا ہے. SIR جو لاگو ہو رہا ہے ان مولویوں نے لڑانے بڑھانے کی وجہ سے، اور یہ قوم کی بدعمالی کا جو حال ہے اس وجہ سے سب قانون آئیں گے، SIR NRC اور جو بھی ہے باقی ابھی وہ بھی آ سکتے ہیں، اس لیے کہ حالات ایسے لگ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر نماز کا ٹائم ہے اور یہ لوگ کوئی بھی نماز کی پرواہ نہیں ہے، جو کھڑے ہیں دیکھ رہے ہوں گے آپ، یہ نماز کا ٹائم ہے، ابھی سلام نہیں پھرا ہے، لیکن یہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں آپ، یہ درگاہ شریف میں لائن لگی پڑی ہے، دیکھ لیں آپ، یہ دیکھ لیں آپ، لائن لگی پڑی ہے. یہ حالت ہے، یہ حالت ہے. نماز ابھی سلام ہونے والا، بس ہم نے پہلے پڑھ لی تھی اس لیے کہ ہمیں آگے جانا تھا فاتحہ پڑھ کے، اس لیے ہمیں مجبوراً پہلے پڑھ لی اصل کے. لیکن یہ آپ کو میں نے بتا رہا ہوں یہ سلام نہیں ہوا، ابھی سلام ہونے والا ہے، اور یہ حالت ہے دیکھو آپ. تو جب یہ حالات رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہر فرقہ اپنی اپنی تنظیم کی تبلیغ کر رہا ہے،
تو اب سلام ہوا ہے. دیکھو ہر فرقہ اپنے اپنے فرقے کی تبلیغ کر رہا ہے. اولیاء کاملین نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اولیاء کاملین نے جو اسلام کی تبلیغ کی ہے اسی پر قائم رہیں اور ان فرقے بازی چکر نہ پڑھیں. 150 سال پرانی کتابیں پڑھیں. اور گستاخ رسول گستاخ صحابہ نہ قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا قیامت تک. میرا کھلا چیلنج ہے، 2 لاکھ روپے کا، 88 152 53 598 کھلا چیلنج میں دے رہا ہوں. اس لیے ایسے کسی کو گستاخ نہ کہو. اگر وہ حافظ قرآن ہے تو سمجھ لو کہ ایمان سے اس کا کنیکشن ہے. ہاں کمی بیشی ہو سکتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایمان سے کنیکشن اگر نہیں ہوتا تو وہ قرآن کا حافظ ہی نہیں ہوتا. جو گستاخ صحابہ ہوگا یا گستاخ اہل بیت ہوگا وہ قرآن کا حافظ نہیں ہوگا. اور جو گستاخ رسول ہوتا ہے اللہ اس کا دنیا میں بھی جینا حرام کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی جینا حرام ہوگا. دنیا میں جیسے وسیم رضوی کا ہوا، سلمان رشدی کا ہوا، بلا وجہ کسی کو گستاخ رسول کہنا. حضور فرماتے ہیں جس نے کسی کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں تو قول اس کی طرف پلٹ جائے گا، کہنے والا کافر ہو جائے گا. اگر آپ نے کسی کو گستاخ رسول کہا اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، آپ سن لو. اس لیے یہ آج یہ قوم کی حالت ہو رہی ہے. SIR آ رہا، طرح طرح کے قانون آ رہے ہیں. ان لوگوں نے قوم کا ایمان برباد کر ڈالا ہے. تقریروں میں وہابی سنی اہل حدیث کر کر کے ان باتوں سے فائدہ کیا تھا؟ قوم کو سیرت رسول بتانا چاہیے تھی، اہل بیت کی عظمت بتانا چاہیے، صحابہ کرام کی فضیلت بتانا چاہیے تھی، قرآن میں کریم کی تفسیر بتانا چاہیے تھی. آج یہ قرآن کی تفسیر بتانے کے بجائے اپنے اپنے عالموں کی فضیلت اپنے اپنے فرقے بنا رکھے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ نے 150 سال پرانی کتابیں پڑھیں اولیاء اللہ نے جو لکھی ہیں، اور بالکل ان باتوں پر دھیان نہ دیں فرقہ بازی پر. اس لیے کہ خود 30 کروڑ کی آبادی بتاتے ہیں جتنے فرقے والے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی، اور ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں مانتے. پھر جب آبادی آتی ہے تو کہتے ہیں 30 کروڑ ہیں. اور پھر وسیم رضوی کو مسلمان مانتے، وہ کون ہے، راحت اندوری کو مسلمان مانتے ہیں، کرکٹر سراج کو مسلمان مانتے ہیں، شامی کو مسلمان مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ ابوالکلام راشٹرپتی کو مسلمان مانتے ہیں، اسد الدین اویسی کو مسلمان مانتے ہیں. اسد الدین اویسی سے نہیں پوچھے کہ تیرا کون سا مسلک ہے، تو اسام الحرمین کو کیا مانتا ہے، امام حرم کو کیا مانتا ہے، مسجد نبوی کے امام کو کیا مانتا ہے. تو یہ سب باتیں ہیں جس میں خود پھنس جاتے ہیں. جامع ازہر مصر کا وہ طریقہ اپنا، جامع ازہر مصر والے جو ہے وہ کسی کو ایک دم کافر نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں نحن نکفر النفس ولا نکفر الشخص، ہم کفری عبارت کی تکفیر کرتے ہیں لیکن شخص کی نہیں. شخص جب موجود ہوگا، جب اس سے پوچھا جائے گا، انکوائری کی جائے گی، اس کے بعد اگر وہ اس پر مان لو کفر میں ملوث پائے تو کافر کہا جائے گا. ایسے کافر نہیں. حضرت حسین منصور اللہ پر بھی کفر کا فتویٰ تھا. انہیں دیوبندی بریلوی دونوں ولی مانتے ہیں، جبکہ ان الحق ان کے منہ سے نکلا، لیکن دونوں تعویل کرتے ہیں، تھانوی صاحب بھی اور اعلیٰ حضرت بھی. تو دیوبندیوں کو ایک دم کافر کہنا یہ بہت بڑی غلط بات ہے. اس میں ان کے لاکھوں حافظ ہیں. دیوبندیوں کو چاہیے کہ وہ بھی مزارات پر حاضری دیں اور شرعی طریقے سے حاضری دیں، مگر حاضری کیسے دیں؟ یہاں پر بے پردہ عورتیں اس قدر ہیں کہ اب دیوبندی عالم آئیں گے تو بے پردگی ہوگی، اور ایک نظر معافی دوسری نظر گناہ میں شمار ہوتا ہے. تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا پھر؟ یہ دیکھو آپ کو میں نے بتانا، یہ سب بے پردہ سسٹم ہے. یہاں پر ایک نے بھی نماز نہیں پڑھی ہے، سب کے سب یہ نماز ہو چکی ہیں، اور ہم بھی جانے کی تیاری میں، ہم نے پہلے پڑھ لی. تو حالات اتنے نازک ہیں کہ یہ عذاب آنے کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا، جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت پڑھ کے بھاگ رہا ہے. کوئی جو ہے کہ مسجدوں کا ادب نہیں کر رہا ہے. مسجدوں کو بہت سے لوگ جو ہے کہ سو رہے ہیں، اس میں باتیں کر رہے ہیں طرح طرح کی. اس لیے آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ مسجدوں کا ادب ضروری ہے. مسجدوں کا ادب ضرور کریں. مسجدوں کے اٹیچ میں 2 کمرے بنا دیں، 4 کمرے بنوا دیں، اس میں آدمی رہے. یہ کیا ہے کہ مسجدوں کو قیام گاہ بنا لینا مستقل. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے لیے چبوترا بنوا دیا تھا، صحابہ کرام اس پر ٹھہرتے تھے. اصل تبلیغ تو صحابہ کرام نے اہل بیت نے کی ہے، تابعین نے کی ہے، تابعین نے کی ہے. ہمارا کام نمازی بنانے کا تو ہم تبلیغ نہیں کہہ سکتے، یہ اصلاحی کام ہے. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان چکروں میں پڑھنا ہی بیکار ہے. آپ تو اپنی نماز پڑھو اور 150 سال پرانی کتابیں پڑھو، اور جو قرآن کا حافظ ہے سمجھو کہ وہ ایمان والا ہے. اور یہ اللہ کے مزارات پر حاضری دو، اللہ ہی سے مدد مانگو، اور نیک اعمال کا وسیلہ آپ دے سکتے ہیں. دیوبند والے بھی اس کے قائل ہیں کہ وسیلہ دے کر دعا کر سکتے ہیں. اولیاء کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں دعا کریں، درود شریف پہلے پڑھ لیں بعد میں پڑھ لیں. وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء اللہ کو مرتبہ عطا فرمایا ہے ان کے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں درود شریف پہلے پڑھیں بعد میں درود شریف پڑھیں. بغیر درود شریف کے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. وسیلے کا یہ مطلب یا نماز المدد یا صبر المدد یا جبریل علیہ السلام المدد جیسا کہ دلیل دیتے ہیں. وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرنا، یہ مطلب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.